ہر دفعہ ایسا ہی ہوا جیسے اس دیو کا سر قلم کرنے کے بعد اس سے نکلنے والے خون کے ہر قطرے سے ایک دیو نے جنم لے لیا ہو۔ کراچی کیپٹن جمشید کے لیے نیا شہر نہیں تھا۔ اس نے اپنے کالج کا زمانہ یہیں گزارا تھا جب اس کے مرحوم والد کی پوسٹنگ یہاں ہوئی تھی۔ اسے یہاں کی سڑکیں ازبر تھیں، یہاں ماحول سے وہ شناسا تھا۔ اس کے لیے تو یہاں کی صورتحال حیرت انگیز اس لیے تھی کہ اس شہر نگاراں کے پرامن شہریوں سے اس نے کبھی ایسی توقعات ہی نہیں رکھی تھیں جن کا مظاہرہ ان کی طرف سے ہو رہا تھا۔ یہ بیچارے تو سیدھے سادے پرامن لوگ تھے، جانے کس نے چپکے سے یہاں کی فضا کو کالے علم سے مسموم کر کے ان کے ہاتھوں میں کلاشنکوف اور دماغوں میں نفرت بھر دی تھی۔ وہ ان حالات پر بہت کڑتا تھا۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ کچھ ایسا ہو، بھلے اس کی جان ہی جائے، لیکن اس شہر کا امن واپس لوٹ آئے۔ مقامی سٹاف سے اس کا تعارف کروا دیا گیا تھا، جس میں اس شہر کے رہنے والے 2 سویلین آفیسر بھی تھے۔ کیپٹن جمشید نے پہلی ملاقات میں اندازہ کر لیا کہ وہ دونوں بھی اس کی طرح کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہیں۔ جمشید نے 2 دن مسلسل مزید ماضی قریب میں تاوان کے لیے اغوا اور قتل ہونے والے تاجروں سے متعلق مختلف ایجنسیوں کی تحقیقاتی رپورٹس کا مطالعہ کیا، اور ان میں ایک ہی مشترک بات اسے نظر آئی کہ وہ سب کے سب کام عورتوں کے تھے۔ اس کے لیے سب سے دلچسپ کیس سیٹھ ہانڈی والا کا تھا، جس کے دفتر میں اس کی ایجنسی کے کام کرنے والے ایک سورس نے بتایا تھا کہ پروین نامی ٹی وی سٹار مشہور سوشل ورکر خانم کے ساتھ اس سے آخری ملاقات کرنے آئی تھی۔ جس دن سیٹھ ہانڈی والا شہر سے غائب ہوا، اس سے پہلے اس سورس نے آخری مرتبہ انہیں اکٹھے دیکھا تھا۔ سیٹھ کے ڈرائیور کی لاش اس کی موت کے 2 دن بعد ہائی وے کے نزدیک سے ملی تھی، جس کی جیب میں موجود رکا بتاتا تھا کہ اسے ایک حکمدار ڈاکو نے قتل کیا ہے، جس کے بعد یہ رائے قائم کی گئی تھی کہ سیٹھ ہانڈی والا کو شاید حکمدار کے گروہ نے ہی اغوا اور پھر قتل کیا ہو۔ ایک دوسری ایجنسی کی تحقیقاتی رپورٹ یہ بتاتی تھی کہ حکمدار نے کبھی شہر میں واردات نہیں کی، نہ ہی وہ تاوان کے لیے کسی کو اغوا کر سکتا ہے۔ اس کی جنگ تو مقامی وڈیروں سے ہے۔ اس رپورٹ میں شک ظاہر کیا گیا تھا کہ وڈیرا سجل کا قریبی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے وڈیرا سولنگی شاید مختلف وارداتوں جس میں حکمدار کا نام ہی لکھوا دیتا ہے، اور اس علاقے میں ہونے والی اکثر لوٹ مار کی وارداتوں کا ذمہ دار حکمدار ہی کو ٹھہرا کر اس کے جرائم میں اضافہ کرواتا رہتا ہے۔ یہ بات تو ریکارڈ پر تھی کہ حکمدار اور وڈیرا سولنگی کی آپس میں دشمنی ہے، اور حکمدار پر 2 مرتبہ قاتلانہ حملہ بھی کر چکا ہے۔ کیپٹن جمشید کو اب کچھ سمجھ آنے لگی تھی۔ اس کے سامنے پروین خانم، وڈیرا سولنگی اور حکمدار کے نام نمایاں ہو رہے تھے۔ اسے تکون کے 3 زاویے دیے گئے تھے، اور اب چوکور مکمل کرنے کے لیے سائیں لوگ کی اصلیت درکار تھی۔ اگلے روز اس نے اپنے ایک انسپکٹر کو سائیں لوگ کے خاندانی پس منظر سمیت مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف روانہ کر دیا، جبکہ دوسرے کو خانم کی مکمل رپورٹ تیار کر کے اگلے 48 گھنٹوں میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ مقامی ٹی وی اسٹیشن کا پی آر سبحانی اس کا کلاس فیلو اور کالج کے زمانے کا دوست تھا۔ دونوں کبھی کبھی فون پر ایک دوسرے کے حال احوال دریافت کر لیا کرتے تھے۔ اس روز جب اس نے فون پر سبحانی کو بتایا کہ اس کی پوسٹنگ کراچی ہو گئی ہے، تو سبحانی کی باشیں کھل گئیں۔ شکر ہے یار، ہم بھی کسی پر روک ڈالنے کے قابل ہوئے، اس نے فون پر ہی ہنستے ہوئے کہا۔ شام کو دونوں نے ایک ہوٹل میں ملنے کا پروگرام بنا لیا۔ اس ہوٹل سے ان کی کالج کے زمانے کی بہت سی یادیں وابستہ تھیں۔ دونوں اکٹھے ہی ہوٹل پر پہنچے تھے۔ جمشید جان بوجھ کر یہاں ٹیکسی کے ذریعے آیا تھا۔ سبحانی نے بڑی گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا۔ دونوں کچھ دیر تک کالج کے زمانے کی یادیں دہراتے رہے، پھر اچانک ہی جمشید نے برسر مطلب اس سے پوچھ لیا، یہ پروین کیا چیز ہے یار؟ بڑے ڈراموں میں آ رہی ہے، کیا بات ہے پیارے، کیا چکر ہے؟ سبحانی نے اس کی طرف دیکھ کر آنکھ دباتے ہوئے پوچھا۔ جمشید نے اسے اصلی بات تو نہیں بتائی، البتہ اس سے پروین کے متعلق تمام ممکنہ معلومات ضرور حاصل کر لیں، جن میں اہم ترین نقطہ یہ تھا کہ پروین کو موجودہ مقام تک پہنچانے میں سب سے بڑا ہاتھ خانم کا ہے۔ جمشید کا ماتھا ٹھنکا۔ گزشتہ سال اس کی ایک ٹی وی سیریل طوفان بڑی کامیاب رہی۔ جمشید نے اگلی بات کہی، ہاں یار، تب میں نے اپنا نیا چارج لیا تھا، سالی ہے بہت نخرے والی۔ ان دنوں اس کی طرف سے عجیب پھڈا پڑ گیا تھا۔ آخری 2-3 شوٹنگوں کا سارا شیڈول ڈسٹرب ہو گیا۔
بلکہ ایک ہفتہ تو ڈرامہ آن ایئر ہی نہ ہو سکا۔ سبحانی نے کچھ یاد کرتے ہوئے کہا، جمشید کو اب سب کچھ سمجھ آ گیا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ ارے ہونا کیا تھا، سنا تھا سالی اپنے کسی یار کے ساتھ گلچھرے اڑانے میں مصروف تھی اور یہاں سارا شوٹنگ شیڈول ڈسٹرب ہو رہا تھا، تو شوٹنگیں کینسل ہو گئیں۔ خانم کی طرف سے اس کی بیماری کا بہانہ بنایا گیا، حالانکہ بیمار وغیرہ کچھ نہیں تھی۔ سبحانی نے بددلی سے کہا، تمہارے ہاں شوٹنگ وغیرہ کا کچھ ریکارڈ تو ہوتا ہوگا؟ جمشید نے اگلا سوال کیا۔ ہاں، دکھاؤں گا تمہیں، لیکن خیریت تو ہے نا؟ سبحانی اب کچھ سنجیدہ ہو رہا تھا۔ خیریت ہی ہے یار، دراصل ایک انکوائری آئی ہوئی ہے جس کے لیے میں خوار ہو رہا ہوں، سوچا تمہاری ہی مدد لے لوں۔ چلو لالن ڈالو، اس موضوع پر باتیں ہوتی رہیں گی۔ تم کل مجھے وہ رجسٹر وغیرہ دکھا دینا، کچھ تاریخیں گڑبڑ ہو رہی تھی، اور تم ان فوجی افسروں کو تو جانتے ہو، ہر شے انہیں ڈسپلن میں چاہیے، ہر واقعہ کی تاریخ، مقام، وقت، سارا کیا مصیبت ہے۔ اچھا سناؤ، کبھی خان بھی ملتا ہے یا سالہ اکیلے ہی گلچھرے اڑا رہا ہے؟ اس نے اپنے ایک اور ساتھی کی طرف باتوں کا رخ موڑ دیا۔ سبحانی نے اس کے ساتھ مل کر اپنے تیسرے دوست خان کو 2-3 گالیاں دیں اور اس کی بے وفائی کا رونا شروع کر دیا۔ کیپٹن جمشید نے کچھ وقت اس کے ساتھ گزار کر پھر اگلے روز اس سے ٹی وی اسٹیشن پر ملاقات کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ اگلے روز جب اس نے پرانے ریکارڈ سے طوفان سیریل کے رجسٹر نکال کر چیک کیے تو اسے علم ہوا کہ سیٹھ ہانڈی والا کے قتل کے بعد سے اس روز تک پروین نے شوٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ اس ڈرامے کے پروڈیوسر نے اسے اپنے ریمارکس میں اسے سخت سست کہا تھا اور ہیڈ کوارٹر سے اس کے خلاف انضباطی کارروائی کی درخواست بھی کی تھی۔ پروین کی طرف سے کراچی کے ایک بڑے اسپتال کا سرٹیفکیٹ داخل کروایا گیا تھا، جہاں وہ 8 روز بیماری کی وجہ سے داخل رہی، جس پر اسٹیشن ڈائریکٹر نے اس کے خلاف کوئی بھی ایکشن لینے سے انکار کر دیا تھا۔ کیپٹن جمشید نے اس کے داخلے کی تاریخیں نوٹ کیں اور اس اسپتال کا رخ کیا۔ اپنا تعارف کروانے کے بعد اس نے پرائیویٹ روم میں داخل ہونے والوں کا ان دنوں کا ریکارڈ طلب کیا اور اسپتال کے ایڈمنسٹریٹر کے علم میں لائے بغیر ادھر ادھر کی باتیں کر کے اپنے مطلب کی بات نکال لی۔ یہ رجسٹر بتا رہا تھا کہ ان دنوں میں کسی وارڈ یا کمرے میں پروین نام کی کوئی لڑکی داخل ہی نہیں رہی، جس سے صاف سمجھ آتا تھا کہ سرٹیفکیٹ جعلی تھا، اور ایسے جعلی سرٹیفکیٹ بنانا اس معاشرے میں کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ خانم نے بھی خانہ پوری کے لیے ایسا کر دیا ہوگا۔ خانم کے پیش کردہ سرٹیفکیٹ پر کسی کو اعتراض کرنے کی جرأت کہاں ہوگی؟ جمشید نے عملے کا تعاون کا شکریہ ادا کیا اور باہر آ گیا۔ اب وہ بالکل کلیئر تھا، اسے یقین تھا کہ سیٹھ ہانڈی والا کے اغوا اور قتل کے جرم میں پروین یا تو شامل تھی یا اسے کوئی معلومات ضرور حاصل ہیں۔ اپنی رپورٹ اور ممکنہ اقدامات سے متعلق اس نے تفصیلاً اعلیٰ حکام کو آگاہ کر دیا۔ وہ جو کچھ کرنے جا رہا تھا اس کے لیے اوسی صاحب نے ہیڈ کوارٹر کی اجازت ضروری سمجھی، جو انہیں مل گئی۔ آل رائٹ جنٹل مین، ڈو اٹ ناؤ، انہوں نے جمشید کی کمر پر تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ گزشتہ 5 روز سے وہ بہت سخت اعصابی جنگ لڑ رہا تھا جس نے اسے تھکا ڈالا تھا۔ اب کسی ایک نتیجے پر پہنچنے کے بعد وہ خود کو قدرے سہولت میں محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اپنے کمرے میں پہنچ کر گرم گرم کافی منگوائی اور کچھ سوچتے ہوئے پروین کا وہ خصوصی ٹیلی فون نمبر گھمایا جو اسے سبحانی نے دیا تھا۔ دوسری طرف سے کسی بھاری بھرکم مردانہ آواز نے ہیلو کیا۔ جی، مجھے میڈم پروین سے بات کرنی ہے، اس نے انگریزی میں کہا۔ دوسری طرف سے ملی جلی زبان میں اس کا تعارف دریافت کیا گیا۔ جمشید نے اپنا تعارف ایک امریکن نیشنل پروموٹر کی حیثیت سے کروایا، اپنی ایک جعلی کمپنی کا نام لیا اور بتایا کہ وہ یورپ اور امریکہ میں 3 پروگراموں کے لیے میڈم پروین سے بات کرنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف سے اسے بتایا گیا کہ وہ شہر میں نہیں ہے، لیکن مجھے تو پرسوں کی فلائٹ سے واپس جانا ہے، اگر ان کی آمد کا کچھ علم ہو تو میں 1-2 دن رک بھی سکتا ہوں۔ اس نے پتہ پھینکا۔ 1 منٹ، دوسری طرف سے کہہ کر بات کرنے والے نے فون کسی عورت کو دے دیا جس نے اس سے انگریزی میں بات کی تھی۔ پڑھی لکھی عورت معلوم ہوتی تھی۔ جمشید نے جلد ہی اسے شیشے میں اتار لیا۔ میڈم کی واپسی کل رات کی فلائٹ نمبر PK 410 سے ہے، آپ انہیں پرسوں صبح 10 بجے مل سکتے ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ جمشید نے بڑی گرمجوشی سے اس کا شکریہ ادا کر کے فون بند کر دیا۔ اس نے فون پر ہی آدھی جنگ جیت لی تھی۔ فلائٹ نمبر PK 410 کے استقبال کے لیے وہ خود ایئرپورٹ پر موجود تھا۔ اس کی ایجنسی نے پیسنجر لسٹ چیک کر لی تھی۔
جس میں پروین شیروانی کا نام بھی شامل تھا۔ کسٹم ڈیوٹی پر موجود انسپیکٹر کو پہلے سے بریف کر دیا گیا تھا۔ پروین فرسٹ کلاس سے سفر کر رہی تھی۔ اس کا سامان اور وہ خود باقی مسافروں سے پہلے ہی لاؤنج میں آ گئے تھے۔ لاؤنج میں موجود ایجنسی کے آدمی نے اس کلی کو پہلے ہی قابو کر لیا تھا جسے پروین نے اپنے لگیج لے کر سامان اٹھانے کے لیے دیے تھے۔ اسے اس کی خصوصی اہمیت کے پیش نظر حسب معمول پیکج اسٹیکر ہال کے ایک کونے میں موجود ایئر لائن کے دفتر میں بٹھا دیا گیا تھا، جہاں اس کے نہ کرنے کے باوجود ایک مؤدب انسپیکٹر نے اسے مشروب پیش کر دیے تھے۔ میڈم، کبھی کبھی تو آپ کی خدمت کا موقع ملتا ہے، انسپیکٹر نے بڑے مؤدب لہجے میں جواب دیا۔ پروین کو وہاں بیٹھے 15-20 منٹ ہونے کو آئے تھے، لیکن ابھی تک اس کا سامان نہیں پہنچا تھا، جس پر اس نے کچھ تردد کیا تھا۔ انسپیکٹر نے فوراً ہی گھنٹی بجا کر دروازے پر کھڑے گارڈ کو اندر بلایا۔ میڈم کا بیگیج ابھی تک نہیں آیا، اس نے سختی سے کہا۔ سر، بیلٹ ذرا خراب ہو گئی تھی، اب چل پڑی ہے۔ آئی ایم سوری، میں خود دیکھتا ہوں، اس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ بھائی جلدی سے جاؤ اور ٹرالی سے اٹھا لاؤ۔ انسپیکٹر نے اس کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی۔ رائٹ سر، کہہ کر وہ واپس چلا گیا۔ کلی ایجنسی کے آدمی کو پہچانتا تھا اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ان لوگوں سے تعارف نہ کرنے کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے۔ اسے تو اس بہانے حوالدار صاحب سے دوستی کا موقع مل رہا تھا، اس لیے ان کے حکم پر وہ ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ سامان اس نے ٹرالی پر رکھ لیا تھا جب ایجنسی کے آدمی نے ایک بیگ کے معمولی سے سوراخ کے راستے اس میں ایک تھیلی داخل کر دی۔ ٹھیک ہے، سامان لے جاؤ، اس نے کلی سے کہا۔ کلی سامان لے کر گارڈ کی معیشت میں اس کے کمرے کی طرف چل دیا جس میں پروین بیٹھی تھی۔ ان دونوں کے تعاقب میں ہی ایک کونے میں موجود کیپٹن جمشید اس کے دونوں جوان داخل ہوئے تھے۔ تینوں کو اچانک اندر داخل ہوتے دیکھ کر انسپیکٹر نے طے شدہ منصوبے کے مطابق پہلے حیرت پھر غصے کا مظاہرہ کیا۔ جمشید کے ساتھ آنے والے جوانوں میں سے ایک نے کلی کو بازو سے پکڑ کر باہر نکال دیا اور اس کے ہاتھ میں 100 روپے کا نوٹ تھما دیا۔ اپنی زبان بند رکھنا، کوئی دوسرا گاہک تلاش کر لو۔ اس نے کلی کو بیگیج ہیلٹ کی طرف واپس بھیج دیا اور خود اندر چلا گیا جہاں کیپٹن صاحب اپنا تعارف کروا رہے تھے۔ میرا نام کیپٹن فاروق ہے، اس نے اپنا کارڈ نکال کر انسپیکٹر کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ پروین کی نظر اس پر نہیں پڑ سکی تھی۔ یس سر، انسپیکٹر نے ہاتھ فوراً سلوٹ کے لیے اٹھ گیا۔ مجھے اس پیکج کی تلاشی لینی ہے، اس نے دونوں کی طرف دیکھ کر کہا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ مجھے جانتے ہو؟ پروین اچانک ہی پھٹ پڑی۔ شٹ اپ، جمشید کی بجائے اس کے ساتھی نے اسے بڑی بری طرح ڈانٹ دیا۔ وہ دوبارہ اپنی جگہ اس طرح بیٹھ گئی جس طرح اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ دیکھیے میڈم، آپ جو کوئی بھی ہیں، یہ سویلین لوگ نہیں، اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اگر آپ دوبارہ اس طرح بولیں گی تو شاید میں آپ کو کچھ نہ کہوں، لیکن یہ لوگ برداشت نہیں کریں گے۔ کیوں لوگے میں تم میری تلاشی؟ تمہیں کیا اختیار ہے؟ پروین نے دوبارہ سنبھل کر کہا۔ میڈم پلیز، یہ سینئر لوگ ہیں، انہیں قانونی حق حاصل ہے، ہماری تلاشی بھی لے سکتے ہیں۔ اس مرتبہ انسپیکٹر نے مداخلت کی تھی۔ ان کے لاک کھولیے، جمشید نے اس سے کہا۔ پروین بڑے غصے سے اٹھی اور لاک کھولنے لگی۔ اس کے پاس کوئی غیر قانونی چیز نہیں تھی۔ یہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس سے کسٹم ڈیوٹی وصول کر لیتے، لیکن ایک مرتبہ یہاں سے باہر جانے کے بعد وہ خانم کے ذریعے ان کی وردیاں اتروا دیتی تھی۔ ایک اٹیچی کیس اور 2 بیگ کھل گئے۔ کیپٹن جمشید کے اشارے پر اس کے جوانوں نے ایک ایک چیز نکال کر باہر رکھنی شروع کر دی۔